اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب منتظر تھے اس بات کے کہ کوئی اس دنیا میں آج محمد بن قاسم کی شکل کا انسان دوبارہ آئے، وہ اپنا رول ادا کرے، اپنا کردار ادا کرے، تو میں بھی ایک عرصے سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی آتا ہے نہیں آتا۔ تو جب دنیا کو اتنا بے بس میں نے دیکھا تو آج ہم اپنی یہ سروسز آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اب دنیا کی جتنی بہنیں ہیں ان کا ایک بھائی محمد بن قاسم نام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ رول اور کام وہی کریں گے۔ انداز جو ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، اور ہمارے انداز جو ہیں وہ پیار اور محبت والے انداز ہیں۔ لڑائی جھگڑا ہمیں بالکل قطعاً پسند نہیں۔ ہم اسلام کی ترقی کے لیے بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار و محبت کو فوقیت دی، ہم بھی پیار محبت سے ہی آپ کو اپنا مقصد حاصل کر کے دکھائیں گے۔ آج 17 فروری 2010 ہے۔ دنیا کی تمام بہنوں کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس کو جو بھی تکلیف ہو وہ صرف میرے ای میل پر مجھے بھیج دے، پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آپ تک کیسے پہنچتی ہے، آپ کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ مسائل کی جو دنیا ہے اس کے مسئلے ہم نے نہیں حل کرنے، یہ بھی آپ باور کر لیجئے کہ جو مسائل حل ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے حل ہوتے ہیں۔ ہم نے جتنے بھی معاملے حل کرانے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے، اللہ فضل و کرم کریں گے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ میں تمام بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کریں، روزانہ صبح ایک دفعہ پڑھیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک اس کو روزانہ سب لوگ 41 دفعہ روزانہ اس کو پڑھا کریں، دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ بات سالوں کی نہیں کر رہا، میں مہینوں کی بھی نہیں کر رہا، یہ دنوں میں انشاءاللہ یہ تمام حکومتیں اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اللہ کے زیر اثر ہیں۔ اللہ جب خوش ہوں گے وہ خود ہی ایسا ماحول کریٹ کریں گے کہ یہ سب لوگ خوشی کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا بھی کریں گے، انشاءاللہ ان کی صحت یابی کے بندوبست بھی ہوں گے، ریہیبلیٹیشن بھی ہوگی، اور دنیا میں کوئی ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی نہیں ہے جس پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایسی ہزاروں ہیں، لیکن ایک کا نام مارکیٹ میں آ گیا، باقی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تمام بھائی جو مجھے اپنا بھائی سمجھتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ سورہ یاسین شریف کو زبانی یاد کریں، اور جب بھی کوئی دنیا میں مسئلہ آئے، چاہے وہ نیشنل لیول کا ہو، انٹرنیشنل لیول کا ہو، ذاتی لیول کا ہو، ڈومیسٹک ہو، گھر کی خوشی کا معاملہ ہو، گھر کو بسانے کا معاملہ ہو، آپ بس سورہ یاسین شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ معاملے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ہماری یعنی محمد بن قاسم کی مدد لینی ہے تو میری ساری جتنی بھی کوششیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے برابر ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو جس نے بچایا وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو جس نے اس آگ کو گل و گلزار بنایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج اگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی یا اس جیسی اور بہنیں جتنی بھی ہیں ان کو اگر خوشی ملے گی، رہائی ملے گی، صحت ملے گی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دینی ہے، لیکن کوئی تو مرد مومن ایسا ہو جو اللہ سے جس کا رابطہ ہو۔ آج سب لوگ دنیاوی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، دنیا کے انداز کو چلتے ہیں۔ ہمارا معاملہ دنیاوی نہیں، ہم اپنے انداز سے کریں گے کام، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی خواتین اپنے گھروں میں انشاءاللہ خوش بھی رہیں گی، آباد بھی رہیں گی۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ ہمارا جو لائن آف ایکشن ہے، ہم کس طرح کام کریں گے، کس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے لائن آف ایکشن آپ کو چاہے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، طریقہ کار وہی اختیار کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کثرت سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بہن دنیا میں پریشان نہ ہو، وہ سورہ یاسین شریف، درود تاج شریف یا درود ابراہیمی شریف اس کا ورد زیادہ سے زیادہ رکھیں۔
کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی لینا ہے وہ اللہ سے لینا ہے. ہم نے نگاہ اللہ پہ رکھنی ہے، بندوں پہ نہیں رکھنی. ساری دنیا کے اگر بادشاہ مل بھی جائیں اور وہ کسی کی خیر کرنا چاہیں، کسی کی مدد کرنا چاہیں، تو اللہ کے فضل کے بغیر وہ بھی مدد نہیں کر سکتے. یہ ہمارا یقین ہے. اللہ چاہے تو اسے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں. وہ خود سے جو چاہے، اس نے زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، ساری مخلوق پیدا کی، اور پالنے والا وہی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے. جو بات ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ اللہ بھی سن رہا ہے، اور ہمارے سارے معاملے اللہ کے فضل سے ہی حل ہوتے ہیں. تو بس اب آپ یقین بھی بنائیں، ایمان بھی بنائیں، اور کام وہ کریں جس سے دنیا کے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. اگر ہم نے بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرانے کے لیے دھرنے دیے، رستے بند کیے، جی ٹی روڈ پہ مارچ پاس کیے، تو لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، مندر میں بیٹھ کر، چرچوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ سے مانگیں. اللہ ہی سب کی مدد کرتا ہے. اور جو ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اس وقت دیکھیں کم از کم 1.25 بلین مسلمز دنیا میں رہتے ہیں. اگر ایک دفعہ بھی درود شریف سارے پڑھیں گے تو یہ 1.25 بلین بن جائے گا. تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ سارے مل کر اس بات کو پوری دنیا میں ارینج کریں کہ کم از کم 1 بلین مرتبہ درود شریف پڑھا جائے. تو جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ سے جو بھی ہم چاہیں گے وہ بات پھر منوا بھی لیں گے. کیونکہ آج سارے لوگ موجود ہیں دنیا میں اربوں کی تعداد میں، لیکن جو اصل مقصد تھا کہ انسان کے کام آتا ہے، انسان اپنی معراج کو بھول گیا، انسانیت کی باتوں کو بھول گیا، خود غرضی اور طمع اور لالچ میں لگ گیا. تو آپ مہربانی کر کے محمد بن قاسم کی جو تلاش ہے وہ تو مل گیا، لیکن محمد بن قاسم کی ٹیم میں آنے کے لیے جو طور طریقے ہیں ان کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیں وہ طریقے اور وہ انداز اختیار کرنے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں. ہر وہ کام ہم نے چھوڑ دینا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. اور کوئی اس طریقے سے ہم نے اپیل یا احتجاج نہیں کرنے جس طرح دنیا کرتی ہے، کہ دنیا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو پریشان کرتی ہے. ہمارا یہ طریقہ کار نہیں. ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم نے اللہ سے جو بھی لیا، مصلی پہ بیٹھ کے لیا، گھر میں بیٹھ کر لیا، اللہ نے دیا اور ہم نے لیا. یہ لینے اور دینے والے کو پتا ہوتا ہے. یہ 2 وے ٹریفک سمجھ لیجئے. ساری دنیا کو کیا بتائیں کہ ہمیں اللہ کیا دیتا ہے. لیکن جب یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا بھی ہو جائیں گی، صحت بھی مل جائے گی، گھر بھی اچھے ہو جائیں گے، سب ٹھیک ٹھاک معاملہ سیٹ ہوگا، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں کوئی محمد بن قاسم آیا اور پیسفلی اس نے اس مشن کو آگے چلایا. اور خالی محمد بن قاسم کا رول ہم نے ادا نہیں کرنا. جتنے ہیروز گزرے ہیں، جس میں خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، تو جیسے فلمی دنیا کے لوگ ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ 100 رول ادا کر رہا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی جس طرح کے رول کی ضرورت پڑی وہ رول ادا کریں گے. لیکن ہمارا رول جو ہے، جو کردار ہے، وہ ٹوٹل پیسفل ہے. ہمارے جو بزرگوں نے ہمیں تعلیمات دی کہ ہم اگر کسی کی دل آزاری کرنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک گناہ کبیرہ کے برابر ہے. تو ہم کسی کا نہ دل توڑنا چاہتے ہیں، لیکن نہ ہم نماز چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے، آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، میری بھی ڈیوٹی ہے. میری ڈیوٹی میں یہ بات شامل ہے کہ میں پیار اور محبت کو پھیلاؤں اور پیار محبت کی فضا قائم کروں. تو آپ انشاءاللہ بہت جلدی یہ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ وارز بٹوین کنٹریز یہ بھی ختم ہوں گے، سازشیں بھی ختم ہوں گی. لیکن جس چیز کی مجھے آپ سے ضرورت ہے، وہ جہاں پیسہ ہے وہاں آپ کی محبت بھی چاہیے، پیار بھی چاہیے، ساتھ بھی چاہیے، اور ایک ہو کر بھی رہنا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی ساری مرادیں پوری کریں، انسانیت کو انسانوں کی معراج عطا کریں. انسان بنایا تو انسانیت بھی عطا کریں، انسانوں سے پیار کرنے والا بنا دیں، انسانوں کی خدمت کرنے والا بنا دیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آئی ایم ریسپانسبل. انشاءاللہ ود ان ڈیز یو ول سی دا ریزلٹس کہ میرے اللہ کس طرح اس معاملے کو حل کرتے ہیں. میں نے ایسے اپنی زندگی میں ایک نہیں بے شمار ایسے معاملے جو دنیا جب ناکام ہو جاتی تھی تو میں اللہ سے عرض کرتا اور اللہ وہ معاملے ٹھیک کر دیتا. تو آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ